اور اس وقت وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد بھی پریس کانفرنس کر رہی ہیں، آپ کو لے چلتے ہیں۔ آپ کے اندر 40,819 کیسز ہیں۔ آج کے دن کے اندر جو پازیٹیو کیسز آئے ہیں وہ 1916 آج کے دن کے اندر جو پازیٹیو آئے ہیں پنجاب میں 1916۔ ٹوٹل نمبر آف ڈیتھ کنفرم جو ہیں وہ 773۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 48 لوگ اپنی جان کی بازی ہار بیٹھے ہیں۔ ریکوریز جو ہیں وہ 8,300 ہیں۔ آج کے دن میں جو ٹیسٹ ہوئے ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں وہ 9,023 ہیں۔ ٹوٹل نمبر آف ٹیسٹ جو اس وقت پرفارم ہو چکے ہیں وہ 2,99,057 ہیں۔ لاہور آپ کو پہلے دن سے بتایا ہے کہ ہمارا ایپی سینٹر ہے۔ آج لاہور میں جو ٹوٹل نمبر آف انفیکٹڈ لوگ ہیں وہ 19,299 ہیں، جس میں سے 1/3 جو ہے وہ ریکور کر چکے ہیں۔ راولپنڈی میں 3,196 ہیں، گجرانوالہ میں 1,766 ہیں، ملتان میں 2,261 ہیں اور فیصل آباد میں 2,775 ہیں۔ یہ سارے وہ نمبرز ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں جو کنفرم ٹیسٹ ہیں جو بڑے ہمارے شہر ہیں۔ باقی سرگودا میں 405، بھاول نگر، یہ ساری فگرز جو ہیں وہ ہمارے ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں۔ اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تعداد مریضوں کی بڑھے گی۔ آپ جب SOPs نہیں پریکٹس کی اور پرٹیکولرلی جب ہم نے ایز ڈاؤن کیا، لاک ڈاؤن کو ایز آف کیا، تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ وبا کہیں چلی گئی ہے، اور بار بار آپ اس کے بعد میں نے 2 پریس کانفرنسز کی ہیں اور بتایا لوگوں کو کہ یہ وبا کہیں نہیں گئی، یہ وبا یہاں موجود ہے اور یہ آئندہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی، جس طرح ڈینگی ہمارے ساتھ ہے۔ ہم لوگوں نے حفاظتی تدابیریں اختیار کرنی ہیں، اس کے لیے SOPs بھی بنائے گئے، لوگوں کو ریکویسٹ بھی کی گئی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ ایکشن بھی لے رہی ہے، SOPs جو وائلیٹ کر رہے ہیں، مارکیٹیں بھی بند کی گئیں، دکانیں بھی بند کر دی گئیں، لیکن لوگوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کی زندگی کی حفاظت سب سے امپورٹنٹ ہے۔ حکومت ہر قسم کی سہولتیں تیار کی ہوئی ہیں، لیکن اپنی حفاظت کا تو آپ پہ بھی بہت بڑا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی حفاظت کریں۔ بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے، یہ جتنی ڈیتھس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے جس کا ذکر کیا ہے، اس میں 75% وہ لوگ ہیں جو تقریباً 50 سال سے اوپر کی عمر میں ہیں اور کور موبلٹیز والے ہیں، یعنی جس کو بلڈ پریشر ہے، جس کو رینل فیلئر پہلے سے ہوا ہے، ڈائلسس ہو رہی ہے، خدا نخواستہ کینسر کے پیشنٹس ہیں، امیونٹی کم ہے، یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کی بہت زیادہ ولنریبلٹی ہوتی ہے، اور ان لوگوں کو، یا ڈائبٹک ہیں، ان سارے لوگوں کو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں ان دنوں میں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا اثر سب سے زیادہ ان لوگوں پہ ہوگا جو عمر میں زیادہ ہیں۔ پچھلے دنوں بہت زیادہ شور مچا کہ جی بیڈز خالی نہیں ہیں، وینٹیلیٹر خالی نہیں ہے۔ میں مسلسل لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتی رہی کہ بیڈز اور وینٹیلیٹرز ہر جگہ اویلیبل ہیں۔ اب اگر ہر بندہ کہے کہ میں نے PKLI جانا ہے، اب PKLI ایک ہسپتال ہے جس کی کیپیسٹی جو ہے وہ تقریباً بڑھا کے 150 بیڈز کے علاوہ وہاں 22 ہمارے پاس وینٹس کام کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ سب کو سمجھ ہونی چاہیے ہر ہسپتال کا ایک لوڈ برداشت کرنے کا آپ کو ہیومن ریسورس جو ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، نرسز ہیں جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے 24 آورس کے لیے، ان کا بھی آپ کو یہ بانٹ کے لوڈ دیں۔ تو اس لیے یہ لوگوں کی تسلی کے لیے میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ میرے پاس صرف لاہور کا، میں آپ یہ لاہور کی فگرز آپ کو اور آپ سب کے پاس یہ پہنچی ہوئی ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت بھی جو ہائی ڈپینڈنسی یونٹ ہے، ہائی ڈپینڈنسی وہ یونٹ ہوتی ہے جس کے اندر آپ آکسیجن پریشر کے ساتھ دیتے ہیں، جو کہ ایک اشد ضرورت ہوتی ہے ان مریضوں کی۔ اگر یہ سیریس ہو جائیں تو ان کو پہلے آپ آکسیجن دیتے ہیں، اور آکسیجن کا پریشر 15 لیٹر تک لے کے جانے کے لیے آپ کو ایک کنٹرول انوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ تو جو ہماری ہائی ڈپینڈنسی یونٹ ہے اس کے اندر اس وقت ہماری آکیوپینسی 53% ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بیڈز پچھلے دنوں میں بہت بڑھائے ہیں، اور ہر ہاسپٹل کا ہم نے آپ کے سامنے فگرز بھی دی ہیں۔ اب جیسے یکی گیٹ کا ہاسپٹل جو ہے اٹ ہیز گاٹ اے کیپیسٹی فار 80 بیڈز۔ مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ ہسپتال کے اندر وینٹیلیٹرز موجود ہیں، یکی گیٹ میں بھی 7 وینٹیلیٹرز موجود ہیں۔
اب یہ سمجھنا کہ جی کیونکہ آپ جکی گیٹ جائیں گے تو شاید وینٹ نہیں ملے گا، اور کسی ہسپتال میں ATU نہیں بنایا گیا جس کے اندر وینٹیلیٹرز موجود نہ ہوں، تاکہ خدا نخواستہ مریض کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑے تو ہم ان کو وینٹیلیٹرز پہ ڈال سکیں۔ تو اس وقت آپ کے ATUs جو ہیں وہ 53% ہمارے پاس ان کی آکیوپینسی ریٹ ہے، اس کا مطلب ہے 47% ویکنٹ ہے، اور جو ICUs ہیں ان کے اندر ہمارے پاس اس وقت آکیوپینسی ریٹ 62.3% ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس وہاں بھی کیپیسٹی ہے۔ لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ آپ خود کہیں نہ جائیں۔ ہم نے باقاعدہ یہ نمبر، میں بڑی مشکور ہوں گی کہ اگر یہ نمبر ہم آپ کو سب کو دیے، یہ سینٹرل کنٹرول روم لاہور کے نمبر ہیں۔ ان میں سے کسی کا رشتہ دار بیمار ہے، کسی کی طبیعت خراب ہے، اس نمبر پہ آپ جو یہ درمیان والا نمبر ہے اس پہ اگر فون کریں گے تو 1122 آپ کو رسپونڈ کرے گی، مریض کو ہاسپٹل وہ لے کے جائے گی۔ آپ خود نہ جانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر جگہ ان کو پتہ ہے کتنے بیڈز ویکنٹ ہیں اور جو قریب ترین ہسپتال ہے۔ الحمدللہ اس وقت پنجاب لاہور کے اندر ہر کونے پہ ایک بڑا ہسپتال موجود ہے جس میں ہم نے ICUs ATUs کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ یہ نمبر ہے سارے، اور اس کے اندر ڈیٹا کسی نے پوچھنا ہے تو ہم آپ کو ڈیٹا بھی دیں گے۔ اگر نیچے لکھا ہوا ہے اگر مریض کی انفارمیشن لینی ہے میو ہاسپٹل سے، آپ اس نمبر پہ فون کریں، وہ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو جلد سے جلد اپنا جو سیریس پیشنٹ ہے اس کی انفارمیشن دیں۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہر ہسپتال کے اندر بھی ایک پیشنٹ انفارمیشن کا نمبر آپ کو اگلے 2 دن کے اندر ہم آپ کو دے دیں گے، تاکہ مریض، ان کے لواحقین نیچرلی پریشان ہوتے ہیں۔ جب ایک دفعہ مریض ATU میں چلا جائے تو پھر آپ ان کو اندر ملنے نہیں جا سکتے۔ تو لوگوں کو ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ ہر روز اب ہمارے ڈاکٹرز جو مریض داخل ہیں، خاص طور پہ میو والوں نے ایک بہت بڑا ایفرٹ کیا ہے، ڈاکٹر اسد اسلم نے انشور کیا ہے کہ ہر روز صبح اپنے ان کی مریض کی خبر وہ لواحقین کو ایک بتا دیں کہ آج وہ کتنی آکسیجن مل رہی ہے، ان کی طبیعت کیسی ہے، تاکہ لوگوں کو تھوڑی سی تسلی ہو۔ نیچرلی میرے بھی گھر والا اگر کوئی بیمار ہو اور ہسپتال میں ہو تو میں چاہوں گی کہ مجھے اس کی خبر رہے۔ ہم نے کہا کہ آپ نے صبح شام خبر دینی ہے، اور خدا نخواستہ کوئی مریض سیریس ہو رہا ہو تو اس کی خبر آپ ساتھ ساتھ دیں، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ATU سے اب ہم ان کو وینٹیلیٹر پہ شفٹ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم یہ ساری چیز انشور کر رہے ہیں۔ اسی طرح پورے پنجاب کے اندر ہم نے آپ کو یہ بتا دوں کہ پورے پنجاب کے اندر بھی ہمارے پاس ہر قسم کا ڈیٹا اویلیبل ہے، اور اس وقت بھی پنجاب کا جو ڈیٹا ہے وہ بھی شو کر رہا ہے کہ ہمارے پاس بیڈز موجود ہیں۔ بہت سارے لوگ پینک کرتے ہیں، پینک کرنے کی وجہ سے وہ اپنی مرضی سے کسی ہسپتال میں چلے جاتے ہیں۔ اب صبح سے مجھے بار بار فون آ رہے تھے، یہ ہم نے PKLI جانا ہے۔ بھئی اگر PKLI کے سارے وینٹس اس وقت آکیوپائڈ ہیں تو وہ آپ کو نہیں لیں گے، فار اے سمپل ریزن، انہوں نے اپنے جتنے پیشنٹ داخل کیے ہوئے ان کے لیے ہے، اور ان کو مزید ہم وینٹس کی ایکسپینشن وغیرہ اس پہ مسلسل کام ہو رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ ہمیں ڈیسائیڈ کرنے دیں نا آپ نے کہاں جانا ہے، اور اس ہر بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے فلان جگہ جانا ہے۔ یہ فرمائشی پروگرام تو نہیں ہو سکتا۔ دس از اے پروگرام دیٹ وی ہیو آرگنائزڈ، جس میں حکومت آپ کو بہت بڑی سہولت جو ہے ہر ہسپتال میں دے رہی ہے۔ آپ کو خدا نخواستہ پرائیویٹ ہسپتال میں جانا پڑے تو پر ڈے کی کاسٹ کوئی تقریباً 1 لاکھ روپے آتی ہے انٹینسو کیئر کی، یعنی ICUs وغیرہ کی، اور ATUs میں بھی کوئی 50 اور 70 ہزار کے درمیان میں آتے ہیں۔ وہ بھی ہم نے ان سے بات کی ہے کہ آپ ایک سٹینڈرڈ ریٹ رکھیں، لیکن دس از دی فیسلٹی جو گورنمنٹ دے رہی ہے، فری میڈیسن دے رہی ہے، سب کچھ دے رہی ہے۔ پھر ایک جو اگلی ایک بہت اہم چیز ہے وہ ایکٹیمرا انجیکشن۔ ایکٹیمرا انجیکشن میں نے پچھلی دفعہ آپ کے ساتھ پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ ہمیں اس کے فوائد نظر آئے ہیں، ہم نے آلریڈی اس پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اس پہ ہم دنیا کے مقابلے میں ایک بہت بڑی ٹرائل کرنے لگے ہیں۔ بہت بڑا نمبر ہم نے انجیکشنز کا مریضوں کے لیے، جیسے ہم نے کہا کہ پبلک سیکٹر میں کم سے کم ہمیں آپ 1000 مریض پہ ٹرائل کرنے دیجیے، اور چیف منسٹر صاحب نے بالکل ایگری کرتے ہوئے ہمیں اس کی پرمیشن دی ہے، جس کی ہم نے پروکیورمنٹ کی، اور میرا خیال ہے آج کے دن میں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے ڈاکٹرز اپنے
وہ اس سے اتارتے ہوئے نا کہ جی ہمارا مسئلہ نہ بنے، وہ اتارتے ہوئے وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹیکہ لے آؤ، اٹ از اے لائف سیونگ ڈرگ۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کرتی جاؤں، ڈیفینیٹلی اس کا افیکٹ اچھا ہو سکتا ہے، اس کا کرائٹیریا ہے۔ میں ذرا محمود شوکت صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے۔ اچھا جی، بات یہ ہے کہ ہم نے سارا انٹرنیشنل لٹریچر جو ڈفرینٹ ٹرائلز دنیا میں ہو رہے ہیں ان کے طریقہ کار کو نکال کے اپنے ایکسپرٹس جو پلمونالوجسٹ ہیں ان کو دے دیا اور ان سے کہا کہ 2 دن اس پہ غور کر کے ہمیں بتائیں کہ ہمیں یہ ٹرائی کیسا کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ڈرگ ہے ہی دنیا میں کہیں نہیں یہ، لیکن کیونکہ کوئی ایویڈنس آ رہی تھی تو اس سے کچھ مریضوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو ہم نے کہا اچھا جی چلے ٹھیک ہے، ہم بھی اس ٹرائل کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جب آپ ٹرائل کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کو سرٹن انڈیکیشنز میں وہ دوائی استعمال کرنی ہوتی ہے، کچھ انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں اور خاص مریضوں پہ استعمال کر سکتی ہے کیونکہ اس کے نقصانات بھی بہت ہو سکتے ہیں۔ یہ ڈبل ایج ویپن ہے جس کے نقصانات بھی بہت ہو سکتے ہیں۔ تو اس ٹرائل کا ہم نے کرائٹیریا بنا لیا جو آپ کو ابھی ہم دے بھی دیں گے۔ پنجاب حکومت نے انیشلی ہمیں 1000 مریضوں پہ وہ ٹرائل کرنے کی اپروول دے دی اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ واقعی فائدہ مند ہے تو ہم اس کو جتنی مقدار میں ضرورت ہوئی تو اتنی مقدار میں مہیا کریں۔ یہ ڈرگ اتنی کنٹرول ڈرگ ہے کہ جو کمپنی اس کو بناتی ہے وہ بھی اس کو مارکیٹ میں نہیں بیچنے کی اس کو اجازت انٹرنیشنلی، اور وہ آپ کو ڈائریکٹلی کمپنی سے ہی لینا پڑتا ہے۔ تو اس کا بھی طریقہ ہم نے بتا کر دیا کہ کون یہ دوائی آرڈر کر سکتا ہے، کن کنڈیشنز میں کرے گا، کس مریض کے اوپر ہوگا، اور اس کا پورا ہمیں وہ رزلٹ بھی دیں گے، پرفارما بھی بنا دیا تاکہ ہم 3-4 ہفتے کے بعد اس کا فیصلہ کر سکیں کہ کیا اس کو ہمیں اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ پہ لانا ہے یا اس کا کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے مس یوز کو ختم کرنے کے لیے ہم جہاں اپنے ڈاکٹرز کے لیے ایک انفارمیشن کا نظام کر رہے ہیں، ان کو لکھ کے بھیج رہے ہیں، وہیں پر سائملٹینیسلی یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا بھی اس میں لوگوں کو گائیڈ کرے، کیونکہ ہمارے یہاں جہاں تعلیم کم ہوتی ہے، جہاں لوگوں کو سہولتیں اور لازمی بات ہے مقابلتاً کم ہوتی ہیں، وہاں پر مس یوز بھی دوائی کا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ پاکستان اینٹی بایوٹک مس یوز میں سر فہرست ہے، تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کے اندر جو یہ تصور پیدا ہو رہا ہے کہ یہ دوائی فوری طور پہ دی جائے اور ہر مریض کو دی جائے، وہ بالکل غلط ہے۔ اگر یہ دوائی بغیر ان ٹیسٹوں کے، بغیر ان ہدایات کے اور بغیر ان فیسلٹیز کے جو اس کے لیے ضروری ہیں استعمال کی جائے گی تو اس کا نقصان زیادہ ہوگا اور فائدہ شاید جو ابھی پکا پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنا فائدہ ہوتا ہے وہ اور بھی کم ہو جائے۔ تو یہ یہاں ایک سیکنڈ جو بڑا اہم موضوع منسٹر صاحبہ نے اٹھایا اور آپ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، یہ ابھی کر لیتے ہیں، ان کو مکمل کر لوگوں کے جو سوال ہے اس کا جواب دے رہے ہیں، باقی تو آپ نے بتا دیا کہ یہ کمپنی کے علاوہ کوئی نہیں دے رہا۔ یہ ڈاکٹر کون ہے؟ کیا وہ رشوت لے رہے ہیں؟ کیا انہوں نے دبئی کا ٹور کرنا ہے؟ کیا انہوں نے لندن جانا ہے؟ یہ اس کمپنی کا ہی یہ انجیکشن کیوں لکھ کے دے رہے ہیں جو 55,000 روپے کا کمپنی دیتی ہے، مارکیٹ میں 1.5 سے 2 لاکھ روپے میں بک رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ 100% یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اس کے نقصانات بھی ہیں، تو کون ڈاکٹر ہیں جو مریضوں کے لوائٹین کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور آپ ان کو منع کیوں نہیں کرتے کہ وہ یہ پرسکرائب کیوں کر رہے ہیں؟ یہ وہ لکھ رہے ہیں یہ ٹیکہ لگائیں کہ آپ کا مریض بچ جائے گا ورنہ مرنے والا ہے ICU میں پڑا ہوا۔ امین صاحب آپ کا میں جو دوسری جانب انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ SOPs پہ امپلیمنٹیشن کروائیے، اہم چیز یہ آلریڈی ڈسکشن ہو گئی ہے۔ چیف منسٹر صاحب نے اپنی آخری میٹنگ میں سختی سے کہا ہے کہ جہاں SOPs کی وائلیشن ہو امیڈیٹ ایکشن لیا جائے تاکہ SOPs پراپرلی وہ کیا کہتے ہیں پریکٹس کی جائیں، اور اگر لوگوں نے SOPs نہیں پریکٹس کی تو ان کے خلاف ایکشن لی جائے گی۔ یہ مسلسل دیکھیں نا، اس وقت جو سچویشن ہے WHO جو مرضی کہے، اس وقت ہمارے پاس جو سچویشن آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں ہم اس وقت مریضوں کا بھی علاج کر سکتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے ہاسپٹلس فلڈ ہو جائیں، ہمارے پاس سہولت ختم ہو جائے۔ ہم نے جو اپنا کنٹینجنسی پلان بنایا ہوا ہے جس پہ میں بڑی مشکور ہوں، اپنے میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے سارے میرے ساتھی، ان لوگوں نے باقاعدہ ہر ہاسپٹل کا اگلے ہفتے تک مزید 500 بیڈس کا ایکسپینشن ہو جائے گا، مطلب اگلے 10-15 دنوں کے اندر۔ ابھی بھی ہمارے پاس کیپیسٹی ہے اور اگلے 10-15 دنوں میں ہم کیپیسٹی بڑھا دیں گے، کیونکہ آفٹر آل یو ہیو ٹو لک آفٹر دا پیشنٹس۔ جو انہوں نے کہی ہے بات وہ بالکل ٹھیک کہی ہے، گورنمنٹ اس کے اوپر کنسیڈر کرے گی، اور یہ بات تو آلریڈی سوچی گئی ہے کہ جن علاقوں کے اندر بہت زیادہ بڑھ گیا
केसेस तो वो शायद इलाके जो है उनका लॉकडाउन करना पड़ेगा, बट दिस इज़ अ डिसीजन विच विल बी टेकन बाय द कैबिनेट कमेटी। उनके सामने ये लेटर जो है पेश कर देंगे। जी बेटा जी, इनको बेटा दीजिएगा आप इनको। एक सवाल है सिर्फ, पहले वो कर लें जब, अच्छा चले आए। अच्छा मैडम बताइएगा कि आपने कहा कि 9,000 जो है वो रोजाना की बुनियाद पर पंजाब में टेस्ट हो रहे हैं, तो रिपोर्ट्स कितने लोगों की सामने आ रही है? मैं खुद इस चीज़ का एविडेंस हूँ कि मैंने 35 लोगों के टेस्ट करवाए थे, तो आज 8 दिन हो गया, मुझे एक भी रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली। जब मैंने इसकी हकीकत जानने की कोशिश की तो लोग 10-10, 12-12 दिन से रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। तो आप ये बता दें कि एक बंदा अगर कोरोना का पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर 10 दिन तक वो रिपोर्ट का इंतजार करेगा तो वो इन 10 दिन में क्या करे? अगर वो पॉजिटिव है तो क्या वो नेगेटिव आ जाएगा? देखिए जी, जो सस्पेक्टेड होते हैं ना, सबसे बड़ी बात है, जो सस्पेक्टेड होते हैं उन्हीं का टेस्ट किया जाता है, और सस्पेक्टेड के बाद जब वो पॉजिटिव निकलते हैं तो उनके कॉन्टैक्ट्स का टेस्ट किया जाता है। सस्पेक्टेड को हम ऑलरेडी जब टेस्ट करते हैं तो उनको इंस्ट्रक्शन ये देते हैं कि आप अपने आप को आइसोलेट करें, आपको अपने आप को अलहदा रखना चाहिए, और रिपोर्ट हम जल्द से जल्द आपको देंगे। आप मुझे ये बताइए कि पूरे पंजाब में इस वक्त बाकी सूबों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ टेस्टों को बढ़ाया है। अगर आज 10,000 की रिपोर्ट मिली है तो कल 10,000 और की रिपोर्ट मिलेगी, परसों भी। तो मेरा ख्याल है कि इस जो आपने कहा ना डिले, इसके ऊपर हम देख के इसको स्पीड अप करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट इट। अभी भी दुनिया में कहीं भी जब टेस्ट होता है तो एक पीरियड दिया जाता है। इंग्लैंड के अंदर आप टेस्ट करवाएं तो वो आपको टाइम देते हैं कि 7 दिन से लेकर 8 दिन के बाद रिपोर्ट मिलेगी। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कोई हम नहीं कर रहे हैं और बाकी दुनिया में नहीं हो रही। दिस इज़ व्हाट इट इज़ डन। सस्पेक्टेड बंदे को अपने आप को आइसोलेशन में रखना चाहिए। जब उसका रिजल्ट आ जाएगा नेगेटिव आया, बहुत अच्छी बात, अगर पॉजिटिव आया तो फिर उसके घर वालों के सबके हम टेस्ट करेंगे। दिस इज व्हाट जी एक्सक्यूज मी मैम, ये आपने स्टैटिस्टिक्स तो सारी दे दी हैं जी बेटा। इसके हवाले से थोड़ा सा ये बता दें कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अगर मौजूद नहीं होंगे या उनकी अपनी जो मोराल है वो इतना ज़्यादा डाउन होगा, क्योंकि इस टाइम हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो बहुत तेज़ी से इस वायरस के अंदर मुब्तला हो रही हैं। जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है उसने भी दावा किया है कि पंजाब के अंदर 1 करोड़ मरीज हैं। क्या है? जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो है उसने दावा किया है कि पंजाब के अंदर जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आपको क्या उनकी काबिलियत पे शक है या अभी तक लॉकडाउन की तरफ हुकूमत बिल्कुल भी नहीं सोच रही? बेटा ये अगर आप कहेंगे तो ये पेपर भी आप लोगों को हम सर्कुलेट कर देंगे। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डॉक्टर्स जो हैं वो किसी और मखलूक से अलहदा तो नहीं है, और फिर सबसे बड़ी बात है फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हमारे। इस वक्त टोटल इन्फेक्टेड डॉक्टर्स 609 हैं, नर्सेस 233 हैं, पैरामेडिक्स 107 हैं। उसके अलावा जो हमारा अमला काम करता है जिसके अंदर खाकरों वगैरह है वो 228। इसमें से 1177 जो हैं ये टोटल नंबर बनता है। इसमें रिकवर्ड जो हैं 594 है, 554, और इसमें जो स्टिल इन्फेक्टेड है वो 623 है। ये वो नंबर हैं जो हमारे पास सारे मौजूद हैं। अब मैं आपको बात बताऊं, रिकवरी रेट अल्हम्दुलिल्लाह इनमें अच्छा है। नंबर ऑफ डेथ्स जो हैं वो जो नॉर्मल डेथ्स आ रही हैं हमारे पास रेशियो वो वही सामने आ रहा है। देखिए इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो इन्फेक्ट हुए हैं उनमें बहुत सारे लोग डायरेक्टली कोविड के साथ काम नहीं कर रहे थे। They have to be careful like everybody else to take proper precautions. ये हमारे पास हर किस्म के स्टेटिस्टिक्स, ये मेडिकल प्रोफेशनल के स्टेटिस्टिक्स, ट्रेंड एनालिसिस टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स का हमने देखा है। इसके अंदर जैसे सबसे ज़्यादा लाहौर के अंदर लोग इन्फेक्ट हुए हैं, सबसे ज़्यादा लाहौर के अंदर हुए हैं, फिर उसके बाद फैसलाबाद, फिर रावलपिंडी, फिर मुल्तान और फिर भावलपुर। एक सेकंड मैं बता दूं बेटा। अच्छा अब ये उसके बाद फिर अगर हमने यहाँ देखा कि सबसे ज़्यादा किस हॉस्पिटल में इन्फेक्टेड हैं तो सर्विसेज अस्पताल में सबसे ज़्यादा फिर लाहौर जनरल हॉस्पिटल। अब मकसद ये है कि सर्विसेज हॉस्पिटल में बाकी अस्पतालों के मुकाबले में कोविड के मरीज़ इतने ज़्यादा नहीं थे जितने बाकी अस्पतालों में थे। ये सारी चीज़ें हम रोज़ाना देखते हैं, हमसे ज़्यादा कौन कंसर्न होगा। आपको पता है मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब मेरे किसी डॉक्टर को प्रॉपरली देखा ना जाए। कल आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी एक इंक्वायरी शुरू की है ऑन अ डॉक्टर हु डाइड
because I feel that he was neglected. میں خود بتا رہی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی neglect ہوئی ہے اور neglect ہونے کی وجہ سے I've marked inquiry on it and we will take proper action. میرے لیے ہر بچہ اور ہر وہ ڈاکٹر جو محنت کر رہا پھر اس سے زیادہ اہم بندہ، ہر وہ نرس، ہر وہ پیرامیڈیکل اسٹاف، they are so dear to me, you cannot imagine. ہم کسی وقت بھی غافل نہیں ہیں. پی پی کا جہاں تک تعلق تھا، اب ماشاءاللہ ہر ہسپتال کے اندر وافر مقدار میں پی پیز موجود ہیں. ہم ہر جگہ پی پیز پہنچا رہے ہیں، بچوں کو سمجھا بھی رہے ہیں اپنے آپ کو کس طرح. اور بہت سارے لوگوں کا خیال ہے موریل ڈاؤن ہے. میں کل کی بات بتا رہی ہوں، میری کوئی کل تقریباً 12 یا 14 ڈاکٹرز وہ جو ریکور کیے ہیں لاہور جنرل ہاسپٹل میں، ان سے ڈائریکٹلی بات ہوئی. 1-2 سینئر رجسٹرارز تھے اور ان کا میں لوگوں کا خیال ہے ان کی تو میں انتھوزیازم دیکھ کے اتنی خوش ہوئی. انہوں نے مجھے کہا میڈم آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم اب فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ہمیں امیونٹی آ گئی، ہم واپس اسپتال آئے ہوئے، ہم کام کر رہے ہیں. میں نے ان کو کہا بیٹا وہ جو آپ اگر اس وارڈ میں بھی نہیں ہیں تو جس وارڈ کے اندر کووڈ کے پیشنٹس ہیں وہ ذرا ڈپریس ہوتے ہیں تو آپ ان کے پاس چکر لگا کے ان کو تسلی دے دیں آپ نے ریکورڈ ہے یہ وہ. انہوں نے کہا آپ بالکل فکر نہ کریں ہم خود جائیں گے. بلکہ ان کی ایک ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، انہوں نے کہا میڈم میں آئی ایم ناٹ کووڈ پازیٹیو بٹ میں خود بھی اس لیے جاؤں گی کہ اس یہ سب ہمارے اپنے بچے، وی ہیو ٹو لک آفٹر دیم، سو وی آر لکنگ آفٹر دیٹ. اور بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ نہیں ابھی نہیں امین، پہلے ان کی بات. امین ایک منٹ، ڈاکٹر کی آپ بات کرتے ہیں، وعدہ کیا، ابھی تک کسی ڈاکٹر کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں سیکریٹریٹ کور کرتا ہوں، کسی ڈاکٹر کو 1 ماہ کی اضافی تنخواہ نہیں ملی جو فرنٹ مین ہے جو کورونا مریضوں کو ڈیل کر. میرا خیال ہے ایک سیکنڈ، سب سے بڑی یہ بات ہے، میں پہلے ان کا جواب دے کے پھر آپ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے تو پنجاب بھی اب جا رہے ہیں کیونکہ پہلے بھی سیدھا عمر میں کیا تھا لاک ڈاؤن، تو اس کے بعد آپ ناصر حسین شاہ کی گفتگو پھر سے سنواتے ہیں.